السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنایاتی باب قتال الجانی و قتل المرتدی، مجرم سے لڑنے اور مرتد کو قتل کرنے کا بیان۔ سبق نمبر ہے 257 257۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، رواہ ابو داود والنسائی والترمذی وصححہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا کہ جو بھی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ آدمی جب اپنے مال کی حفاظت کرے ڈاکو اور چور کے ہاتھوں اور اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو وہ شہید۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ڈاکو چور سے لڑائی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر حملہ آور مال کے مالک کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو نہ اس کا قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ کسی قسم کا اور گناہ۔ اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 140، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے اگر کوئی آدمی میرا مال حاصل کرنے کے ارادے سے آئے تو آپ نے فرمایا اسے مت دو، اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو آپ نے فرمایا تم بھی لڑو۔ اس نے کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا تم شہید ہو۔ اس نے کہا اگر میں ڈاکو اور چور کو قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ ڈاکہ مارنے والا گیا جہنم میں۔ اگلی حدیث عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال قاتل یعلى بن امیہ رجل فعز احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعز احدكم اخاه كما يعز الفحل لا دیة له، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی، حضرت یعلا بن امیہ کی ایک شخص سے لڑائی ہو گئی۔ اب ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو اپنے دانتوں سے کاٹا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے اس زور سے باہر نکالا کہ دندی کرنے والا دانتوں سے ہاتھ انگلی کو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ یہ دونوں شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس طرح کاٹتا ہے
کہ جس طرح اونٹ، تو اس کے لیے کوئی دیت نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کوئی شخص کسی کی طرف سے نقصان اور ضرر پہنچانے کو اگر اپنی جان سے روکنا چاہے اور اسی میں اس سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو وہ جرم قابل مواخذہ نہیں ہے۔ جیسے جس کی انگلی یا ہاتھ کو اس کاٹنے والے نے اپنے دانتوں سے کاٹا اور اس نے زور سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کے منہ سے باہر نکالا، تو جھٹکا اور زور کی وجہ سے اس کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ کر، اس کا سامنے والا دانت ٹوٹ کر باہر گر گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک تو اس طرح اونٹوں اور جانوروں کی طرح دندیاں کاٹنے سے منع کیا، اور فرمایا تیرا جو دانت ٹوٹا ہے تو اب اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن فحذفته بحصاة ففقعت عینہ لم یکن علیک جناح ففقعت عینہ لم یکن علیک جناح متفق علیہ وفی لفظ لأحمد والنسائی وصححہ ابن حبان فلا دیت لہ ولا قصاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مرد بغیر اجازت کے تیرے گھر میں جھانکے، یعنی کوئی اجنبی بغیر اجازت تیرے گھر میں تاک جھانک کرے اور تو کنکری مار کر، یعنی گھر والا کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، تو فرمایا تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس غلطی کا ارتکاب کرے اور صاحب مکان کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو صاحب مکان کنکری مارنے والے کے ذمے کوئی قصاص دیت نہیں ہے، کیونکہ جھانکنے والے نے دوسرے کی پردہ داری کو نقصان پہنچایا اور صاحب مکان کی خلوت و تنہائی میں دخل اندازی کی۔ یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، البتہ امام مالک اس کی دیت دینے کے قائل ہیں مگر صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے جو اس حدیث میں آیا اور جو ان ائمہ ثلاثہ نے کہا۔ اگلی حدیث، عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل رواہ احمد وغیرہ الا الترمذی وصححہ ابن حبان وفی اسنادہ اختلاف۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن کے وقت باغوں کی حفاظت و نگرانی باغوں کے مالکوں کے ذمے ہے، اور رات کے وقت مویشیوں جانوروں کی حفاظت و نگرانی مویشیوں جانوروں کے مالکوں کے ذمے ہے، اور رات کے وقت میں مویشی جس قدر نقصان کرے گا یعنی جانور، اس کا توان جانوروں کے مالکان پر ہے۔ اور یہ روایت سندن حسن ہے، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جانور دن کے وقتوں میں جو نقصان کریں اس کا کوئی تاوان نہیں، کیونکہ باغ والا اپنے باغ کی حفاظت میں موجود ہوتا ہے، اور اگر جانور رات کے وقت میں نقصان کرے گا تو پھر اس کا تاوان دینا ہوگا جانوروں کے مالک کو، کیونکہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ رات کے وقت میں اپنے جانور کو
बंद करके रखे। अगली हदीस, अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी रजुलिन अस्लमा सुम्मा तहव्वदा ला अजरिसु हत्ता युक्तला क़दाउल्लाहि व रसूलिही फउमिर बिही फक़ुतिला मुत्तफ़क़ुन अलैहि व फी रिवायतिन लिअबी दाऊद व काना कदिस्तुतीबा क़ब्ला ज़ालिका। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ऐसे शख्स के मुतल्लिक कि जो पहले इस्लाम लाया फिर यहूदी हो गया, मुआज़ बिन जबल से मरवी है कि फरमाया मुआज़ ने, मैं इस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक कि इस्लाम छोड़कर फिर से यहूदी हो जाने वाले इस मुर्तद को कत्ल न कर दिया जाए। फरमाया मुआज़ ने, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। फिर इसके कत्ल का हुक्म दिया गया और उसे कत्ल कर दिया गया। और अबू दाऊद की रिवायत में है कि इसे कत्ल से पहले तौबा करने के लिए कहा गया। वाकिया यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन पर आमिल गवर्नर बनाकर भेजा और फिर इनके पीछे जनाबे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी भेज दिया। जब हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु यमन में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने हजरत मुआज़ को सवारी से नीचे उतरने के लिए कहा, इनके लिए तकिया वगैरह लगाया, बैठने की जगह बनाई। हजरत मुआज़ ने देखा कि अबू मूसा के पास एक बंदा जकड़ा हुआ बंधा हुआ है। मुआज़ ने पूछ लिया, क्या मामला है? अबू मूसा ने कहा, यह शख्स पहले यहूदी था, फिर मुसलमान हुआ, फिर यहूदी हो गया। तो हजरत मुआज़ ने फरमाया, मैं उस वक्त तक सवारी से नहीं उतरूंगा। फरमाया कि मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा तुम्हारे पास जब तक के इस मुर्तद को कत्ल न कर दिया जाए। तो इससे यह मालूम हुआ कि मुर्तद की सजा कत्ल है, जैसे आगे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आ रहा है जिसकी तरफ मुआज़ ने इशारा किया। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि जो मुसलमान होकर फिर से पलटकर काफिर हो जाए उसकी सजा कत्ल है, उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा। और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अगर मुर्तद तौबा कर ले, और उसको तौबा करने के लिए कहा जाएगा, अगर वो तौबा कर ले तो फिर सजा से बच जाएगा। पता चला कि मुर्तद की तौबा भी काबिले कबूल है, और अगर वो फिर इस्लाम कबूल नहीं करता तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह की हुदूद के नाफिज करने में देर और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। इससे यह भी मालूम हुआ कि मुजरिम को पकड़कर बांध कर भी बिठाया जा सकता है। और इसी तरह यही सजा कादियानियों मिर्जाइयों के ताल्लुक से है कि सिर्फ मुर्तद को अकलियत बनाकर छोड़ देना यह दुरुस्त नहीं है। मुर्तद अगर दोबारा मुसलमान नहीं होता तो उसकी सजा जो है वो कत्ल है। जैसे जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बेशुमार हजारों मुर्तदीन की गर्दनें कटवाईं और उनके खिलाफ बकायदा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को लश्करों के लश्कर देकर भेजा, और सहाबा ने जो है वो इन मुर्तदों की गर्दनों को काटा।